اب میرے بھائی جب آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی، امام صاحب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی، اب جب سورت ختم ہوگی تو آپ آمین کہیں گے، اور یہ سب کا اتفاق ہے کہ آمین کہی جائے گی۔ اگر قرات سری ہو رہی ہے، نماز سری ہے، یعنی کہ وہ نماز ہے جس میں امام اونچی آواز سے نہیں پڑھتا، تو امام بھی آہستہ آواز سے آمین کہے گا اور مقتدی بھی آہستہ آواز سے آمین کہیں گے۔ لیکن اگر نماز وہ ہے جسے جہری نماز کہتے ہیں، یعنی کہ وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے، جیسے کہ فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تب امام اونچی آواز سے آمین کہے گا اور پھر مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گے۔ اس کی دلیل پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تب تم آمین کہو، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور آگے پھر وہی آیا کہ جس کا قول فرشتوں کے قول سے مل گیا اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے گا، کیونکہ اگر امام اونچی آواز سے آمین نہیں کہے گا تو مقتدیوں کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو، تو اگر امام اونچی آواز سے آمین نہیں کہے گا تو مقتدیوں کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے گا۔ دوسری دلیل وہ حدیث ہے میرے بھائیوں جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی اپنی حدیث کی کتب میں لے کے آئے ہیں، اور روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے وائل بن حجر، وہی صحابی جن کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے وللضالین قال آمین تو آپ آمین کہتے، ورفع بها صوته، اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کرتے، اپنی آواز کو بلند کرتے۔ اور میرے بھائی تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو جب انہوں نے آمین کہی اور ان کے مقتدیوں نے آمین کہی تو اتنی اونچی آواز سے کہی کہ مسجد گونج پڑی۔ امام بخاری نقل فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور ان کے مقتدیوں نے جب آمین کہی تو آمین کی آواز سے مسجد گونج پڑی۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ اور امام ابن حبان کتاب الثقات میں نقل کرتے ہیں عطا ابن ابی رباح تابعی سے، یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور جس مسجد میں نماز پڑھی وہاں پہ 200 صحابہ کرام موجود تھے۔ کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ 200 صحابہ کرام، اور عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ سب نے بلند آواز سے آمین کہی۔ تو اس لیے میرے بھائی سنت طریقہ یہی ہے، اور یہاں پہ وہ حدیث نہ بھولیے گا جسے امام ابن ماجہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جتنا تمہارے اوپر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں دو چیزوں میں، کسی اور چیز میں اتنا نہیں جلتے، ایک السلام علیکم کہنے میں اور ایک آمین کہنے میں۔ یعنی کہ جب ہم مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں تو یہودی اس سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اور ایسے ہی جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس سے بھی یہودی جلتے ہیں۔ تو اونچی آواز سے کہیں گے تو یہودی جلیں گے، آہستہ آواز سے کہیں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو بہرحال میرے بھائی ان احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ آمین کو باواد بلند کہا جائے۔